اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس کو اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کہا، آپ کی نظروں میں نہیں۔ بہت سارے لوگ اب بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بیچارے آتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ عمل میں کرتا ہوں یہ نیک، حالانکہ وہ نیک نہیں ہوتا، اس کی نظروں میں وہ نیک ہوتا ہے۔ تو عمل صالح کا معیار یہ انسان کے اپنا تصور اور اپنے خیالات نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ عمل صالح۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ فلاں شخص عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ وہ اس کا عقیدہ جو اس نے بیان کیا تو وہ کافروں کا عقیدہ تھا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ رہتے ہیں لیکن وہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا خواب کو اللہ جل شانہ نے انسان کے حق پر ہونے کا معیار نہیں بنایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آتی۔ ایک شخص اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھے اور آپ اس کو کہے کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے جو عقیدہ اور عمل بتا دیا وہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط۔ پھر وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ابو جہل کوئی کافر تھا اور ابو لہب تھا؟ یہ دو نام میں نے اس لیے لیے کہ وہ سب کو معلوم ہے، مشہور ہے۔ قرآن کریم میں ابو لہب کا تذکرہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم میں ابو جہل کا تذکرہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جن کے اوپر مہر اللہ نے لگایا تھا اور وہ کفر کی حالت میں دنیا سے مر گئے تھے۔ تو اس نے ہاں کر دیا۔ پھر میں نے کہا کہ آیا ابو جہل نے اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو میں آپ سے بتا دوں کہ صبح و شام زیارت ہوتی رہی، یعنی ابو جہل کی نظریں اور ابو لہب کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی تھی۔ پھر میں نے یہ کہا کہ خواب میں دیکھنا زیادہ افضل ہے کسی کو یا جاگتے ہوئے دیکھنا افضل ہے؟ جاگتے ہوئے دیکھنا افضل ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسلمان جیتے جاگتے آپ کی زیارت کر لے تو وہ کیا بنتا ہے؟ صحابی۔ خواب میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، شاید اس مجمع کے اندر کتنوں نے دیکھا ہو، ہمیں پتہ ہے خواب لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں بنتا۔ تو جاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا افضل ہے بنسبت خواب میں دیکھنے کے۔ لیکن میں نے کہا ان تمام باتوں کے باوجود کہ ابو جہل اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جاگتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس دیکھنے نے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایمان نہیں ہے اور اعمال صالحہ نہیں۔ انسان کی کامیابی، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار وہ انسان کے ایمان اور عمل صالح کے اوپر ہے۔ تو پہلا شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ اس کام کرنے کا طریقہ بھی درست ہو، اس عمل کا طریقہ بھی درست ہو۔ جس طرح ہم بچے تھے ہم نے سنا تھا کہ ایک شخص نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اگر آدمی نجس جگہ پر کھڑا ہو کر، جو جگہ زمین پلیت ہے نجس ہے، اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں ہوگی۔ تو ایک تیسرا شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ کل میں پڑھ رہا تھا نماز تو ہو رہی، کل میں پڑھ رہا تھا پڑیران مانے ولاڑوں مجھ میں کوڑوں کی دو۔ تو وہ ہونے سے مراد یہ لے رہا تھا کہ میں قیام کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ اب یہ عمل صالح نہیں ہے، آفات سے سالم عمل نہیں۔ آپ کے کپڑے نجس ہیں، جگہ نجس ہیں، آپ کا جسم نجس ہیں، اس کے اوپر احداث گن پڑا ہوا ہے، آپ بے وضو ہیں، آپ جنابت کی حالت میں ہیں، آپ نے وضو کیا لیکن آپ چہرہ دھونا بھول گئے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں، اس کا طریقہ نہیں۔ یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نیت ہو۔ مثلا نماز ہم لیتے ہیں، کوئی بھی عمل اچھے ارادے سے ہو، نیت ہو، اور پھر نیت کے اندر اخلاص ہو۔ نیت اچھی تصحیح نیت اس کو کہتے ہیں، اور اخلاص یہ دوسری چیز ہے۔
ایک آدمی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے لیکن وہ اس نماز کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کا حصہ بھی لگاتا ہے، اپنے نفس کا حصہ لگاتا ہے، شیطان کا حصہ لگاتا ہے، لوگوں کا حصہ لگاتا ہے، لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگوں کا حصہ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یہ اس نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اپنا حصہ لگاتا ہے کہ نفس خوش ہو جائے، شہرت ہو جائے، یہ نماز اللہ کو نہیں چاہیے۔ تو نیت اور پھر اس کے اندر اخلاص، پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے یہ عرض کروں کہ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے اندر دیواروں کے اوپر، اس کو چاکنگ کہتے ہیں، لکھائی ہوتی تھی اسکول میں۔ اس زمانے کے اندر احادیث مبارکہ، پشتو کے اشعار اچھے اچھے، اردو میں نصیحت کی باتیں، یہ چیزیں ہوتی تھی اچھی اچھی۔ بہت سارے جملے مجھے یاد ہیں اس وقت کے، ایک یہ یاد ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ میں اس کو بڑا محسوس کرتا تھا، بعد میں اس کے مطلب کو سمجھا۔ نیکی کر دریا میں نے کہا نیکی جب آدمی کرے تو دریا میں کیوں ڈالے؟ وہ تو اپنے آپ پاس محفوظ کر لے، اس لیے کہ نیکی تو انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ قبر میں نیکی کام آئے گی، حشر میں نیکی کام آئے گی، جنت میں نیکی کام آئے گی، جہنم سے چھڑانے میں نیکی کام آئے گی۔ تو نیکی کو جب دریا میں ڈال دے تو سرمایہ تو چلا گیا۔ اس کا مطلب میں نہیں سمجھ رہا تھا، بعد میں اس کا مطلب سمجھا، اور پتہ نہیں کتنے سارے لوگ نہیں سمجھے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، دو معنی ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ آپ نیکی کریں تو لوگوں سے اس کا معاوضہ طلب نہ کریں۔ آپ نے صدقہ دیا ہے کسی فقیر کو، اب آپ اس سے بگاڑ لیتے ہیں اس نیکی کے صدقے کے بدلے میں۔ وہ فقیر عورت ہے، وہ فقیر مرد ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس کا عوض لیتے ہیں، تو یہ نیکی آپ نے دریا میں نہیں ڈالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عوض لیا۔ جب عوض آپ لیتے ہیں، اس عوض کے متمنی ہے، تو آپ اللہ جل شانہ سے اس کے اجر کا تمنا قطعاً ختم کرے، بس یہ عمل آپ کر رہے ہو۔ نماز کے اندر آپ نے پیسہ صرف کیا، وقف میں صرف کیا، نماز میں لگ گیا مسجد کے اندر، اور پھر اس مسجد میں تصرف یوں کرتے ہیں جس طریقے سے آدمی اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے، تو یہ اس نیکی کا آپ عوض دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہیں، یہ آپ نے دریا میں نہیں ڈالی۔ کسی کے ساتھ اچھائی کی، آپ اس کو احسان جتاتے ہیں۔ والدین نے اپنی اولاد کو پھولا پالا اور ان اولاد سے وہ عوض کے متمنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اولاد کے اوپر والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اور ان کی بات ماننا اور ان کا کہا ماننا، یہ واجب ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ اس کا عوض اس سے لیتا ہے دنیا کے اندر، تو آپ اپنی خدمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی عمل ہو، لوگوں سے آپ اس کے عوض کے متمنی ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ عمل صالح نہیں رہا، اس لیے کہ یہ اللہ جل شانہ کے لیے نہیں ہوا، کسی اور مقصد کے لیے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی اس کا عوض کسی سے نہ مانگو، بس یوں سمجھو کہ میں نے جو نیک عمل کیا وہ دریا میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا، میرے کام نہیں آئے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نیکی کریں تو اپنے اس عمل کو اپنی ذات کی بنیاد کے بنا پر قابل اجر نہ سمجھے۔ میں نے عمل کیا، اس کو حقیر سمجھے، معمولی سمجھے۔ میں نے عمل کیا لیکن پتہ نہیں میرے نفس نے انس کو ان تمام شرائط اور آداب کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ میں نے نماز تو پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، صدقہ دیا، لیکن میرا نفس اس میں اپنا حظ اور اپنا حصہ تو نہیں بنایا، اس کو حقیر اور معمولی سمجھے۔ پھر یہ میری ذاتی کمال نہیں،
ذات کا کمال نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی توفیق سے ہوا۔ اللہ نے مجھے بھی پیدا کیا، میرے بدن میں اعضاء بھی دیے، میرے اندر قوت اور طاقت بھی اس نیکی کرنے کی ڈالی، اور جب میں نیکی کر رہا تھا تو اس کا ارادہ بھی اللہ پاک نے دل میں ڈال دیا اور اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد میں نے نیکی کی، تو میں اللہ جل شانہ سے کس بات کا متمنی رہوں اور یہ چاہوں کہ میں نے عمل کیا ہے مجھے ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کو بھول جا کہ یہ نیکی آپ کو خامخواہ ضروری جہنم سے نجات دے کر جنت میں لے جائے گی، اس کو بھلا دے۔ جب بھول جائے تو اب یہ قبولیت کے قریب ہوگی۔ یہ یاد رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نیک عمل کو معمولی اور حقیر سمجھا جائے۔ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھ، اگرچہ وہ عمل آپ کا اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے آنا ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے آپ آ جائیں اور آپ نے تیوری چڑھائی ہے، آپ کی پیشانی کے اوپر بل پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا محسوس کرے گا کہ یہ شخص پتہ نہیں اس کے دل میں میرے لیے کیا جذبات ہے، غصہ ہے اور کیا پڑا ہوا ہے میرے لیے اس کے دل میں۔ اس لیے وہ مختلف وساوس میں، شکوک میں، اوہام میں مبتلا ہوگا۔ یہ ٹھیک نہیں۔ مسلمان بھائی سے آپ ملیں تو خندہ پیشانی سے ملے، پرون تندیبانی مخامخ۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ وہ عمل اتنا معمولی کیوں نہ ہو کہ آپ اپنے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ دوسری حدیث ہے، وَلَا تُحَقِّرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ، کوئی بھی پڑوسن عورت اپنی پڑوسن عورت کے ہاں اس کسی بھی ہدیے کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کو بھیجے اور اس کو آ رہا ہے کہ میں اس کے گھر بھیجوں گی۔ ہمارے ہاں عام طور پر ساگ پکتا ہے اور یا کڑی پکتی ہے، لاون پکے گی، ساگ پکے گی۔ اب چاہتے ہیں کہ ہم کسی پڑوسی کے گھر میں یہ بھیج دیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، لیکن ہم کہتے ہیں ساگ میں بھیجوں گا ان کے گھر۔ اب وہ دل میں خیالات کیا ابھرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ لوگ ساگ کھاتے ہیں، اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے اور پھر ساگ کھاتے ہیں، ساگ خوری، لاون خوری، وہ منگتے لاون راواستہ ہو، ساگ راواستہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُحَقِّرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، کوئی بھی پڑوسن کسی کے عمل کو معمولی نہ سمجھے یا اپنے عمل کو معمولی نہ سمجھے، اپنے ہدیے کو معمولی نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا کھر کیوں نہ۔ کھر بیزی کا پئی تو وہی، اور فرسن جو ہے وہ کھر نہیں ہے بلکہ کھر کے اوپر جو ناخن لگا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا ناخن، نک پشان غٹئی اغیت فرسن ہوتی، او اغم پہ حدیث کے راضی کی سوی ہوئی جلی ہوئی، لیکن اتنا ہے کہ کھانے کے قابل ہو، صحیح طریقے سے پکا نہیں ہے، کھانے کے قابل ہو، تو وہ بھی معمولی نہ سمجھے، اس کو بھی بھیج دیں، شاید ان کو اس چیز کی ضرورت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ یہ عمل صالح ہے اور اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہ کریں۔ حقیر سمجھتا ہے تو پھر کرتا نہیں ہے، یہ تو معمولی عمل وہ نہیں کرتا، پھر اس اعتبار سے حقیر نہ سمجھے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث میں واقعہ بیان کیا کہ کتے کو پانی پلایا اور اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ حقیر نہ سمجھے، شاید اس کی بخشش کا ذریعہ یہ ہو اور یہ عمل اللہ جل شانہ کے ہاں مقبول ہو۔ یہ کرنے سے پہلے لیکن کرنے کے بعد اس عمل کو نظر انداز کرے، اور اس وقت حقیر سمجھنا یہ ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ جس طریقے سے
اگر آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ میں طرف سے یہ چھوٹا سا ہدیہ ہے، آپ اس کو قبول کریں، آپ کی حیثیت کے مناسب تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، آپ اس کو قبول کریں، یہ اچھا انداز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری ماں ام سلیم نے ایک روٹی چادر کے اندر بند کر کے، ایک سردی کا زمانہ تھا، چادر کا کچھ حصہ میرے اوپر اوڑھ دیا اور ایک طرف کے اندر جو ہے وہ روٹی اس کو لپیٹ کر میرے بغل میں دی کہ یہ گرم رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مجھے بھیج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام یہ دیا۔ ام سلیم نے، عورت ہے، صحابیہ ہیں، ارشاد وہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا حقیر ہدیہ ہے، اس کو قبول کریں۔ کتنے بہترین الفاظ ہیں۔ اگر آپ کسی ہدیے کی قیمت بڑا چڑھا کر پیش کریں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی قیمت ہو، بعض لوگ مثلا ہدیہ آپ دے رہے ہیں، اب کوئی جوہری کسی کو کوئی پتھر قیمتی جوہر وہ ہدیے میں دیتا ہے، اس کی قیمت ہے 3 لاکھ روپے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے وہ 20-30 روپے کا ہوگا۔ اب یہ ٹھیک نہیں۔ عطر ہے، مختلف قسم کے عطر ہیں، 1,20,000 30,000 40,000 تک عطر تو میں نے استعمال کیا، لیکن اپنے پیسوں سے نہیں، کسی نے ہدیہ دیے۔ تو یہ جو عطر استعمال کیا، اب اگر یہ عطر کسی کو ہدیہ دے آدمی، اس شخص کو جو بازار میں 5 روپے 10 روپے 20 روپے کی شیشی خریدتا ہے، تو وہ سمجھے گا کہ جس طرح وہ عطر ہے یہ بھی عطر ہے۔ اس وقت یہ بتانا، یہ تو اس کو اور مزید خوش کرنا ہے کہ اتنے پیسوں کا عطر، قیمتی عطر ہے، اس نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ اس کو کہے کہ یہ قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ اس سے غافل ہو جائیں، ادھر ادھر کر دیں اس کو، یا کسی بچے کو دے دیں، نہیں، یہ قیمتی عطر ہے، آپ اس کو خود استعمال کریں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کی چیز معمولی ہے، اس کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل اللہ کے لیے کیا، اس کو معمولی سمجھے، بھول جائیں، یا اللہ میں نے یہ عمل کیا، یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، آپ کی توفیق سے کیا، آپ کی دی ہوئی طاقت سے کیا، اس جسم سے کیا، ہاتھ پاؤں سے کیا جو آپ نے مجھے دیے ہیں، آپ کی بخشش ہیں، آپ کی عطا ہیں۔ جس طریقے سے مجھے اس عمل کرنے کی توفیق دی، اسی طریقے سے یہ عمل مجھ سے قبول بھی فرما۔ اب اس طریقے سے یہ عمل، یہ قبولیت کے قریب۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا کوئی عمل مقبول ہو جائے تو اس سے انسان کا بیڑا پار ہوتا ہے، چاہے اس کی نظروں میں وہ عمل انتہائی معمولی کیوں نہ ہو، انتہائی معمولی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص کوٹے کے چھت کے اوپر پڑا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، وہ ستاروں میں دیکھ رہا تھا، ستاروں میں دیکھنے کی وجہ سے سوچتے 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 اس کی نظر اور اس کی سوچ اللہ پر چلی گئی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ عمل ستاروں میں دیکھنا اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ جب انسان کے اندر اخلاص ہو، عمل مقبول ہو جائے۔ تو بہرحال مقبول عمل معمولی وہ بھی اللہ جل شانہ کے ہاں جب قبول ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قانون سے مجبور نہیں ہے کہ وہ کسی کو نہ بخشے، اس لیے کہ اس کے اور اعمال تو نہیں۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ عرض کروں کہ کسی عمل کی قبولیت کا پتہ چلنا، شرائط تو میں نے بتا دی ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے بھی یا نہیں اس کا پتہ نہیں چلتا، یا اللہ جل شانہ کو چلتا ہے، امید رکھنی چاہیے، اور اس لیے کسی بھی عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں، مسجد کے اندر گئے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے آدمی مسجد کے اندر جائے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں، شاید یہ عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے قرآن کریم دیکھا، بوسیدہ اوراق والا قرآن پاک کا نسخہ ہے، گھر میں پڑا ہوا، کسی مسجد میں پڑا ہوا، اس کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے، کسی نے اس کے اندر تلاوت نہیں کی، آپ اس نیت سے اٹھائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا اس میں کسی نے تلاوت نہیں کیا، یہاں کوئی شخص بیٹھا ہے یا آیا ہے یا نہیں آیا، اس میں تلاوت کی کسی نے، اس کے اوپر دھول اور مٹی پڑی ہوئی، آپ نے اس کو صاف کیا اور اس کو کھولا اور اس میں چند آیات کی تلاوت کی، شاید آپ کی بخشش کا ذریعہ یہی بن جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نیک اور مقبول اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔